سنا یہ پتے ہیں، جس طرح مہندی کے پتے ہوتے ہیں اس طرح پتے ہوتے ہیں، اور سنا کی کئی قسمیں ہیں۔ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، حیدرآباد سندھ کے علاقے میں بہت زیادہ سنا ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے، انڈیا کے علاقے میں بھی ہے اور عرب میں بھی ہوتی تھی۔ سب سے بہترین مکے کی سنا سمجھی جاتی تھی، اس لیے سنا کو سنا مکی کے نام سے بولا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنا والسنوت، سنا اور سنوت اس کو ضرور اختیار کرو، لازم پکڑو، سنا کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ، بے شک اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سنا میں، سنا مکی میں ہر بیماری کا علاج ہے، إِلَّا السَّامَ، سوائے موت کے۔ موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پتوں کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا۔ سنا مکی کے نام سے بازار سے مل جاتی ہے، لیکن جب آپ لیں گے تو آپ کو طرح طرح کی ملے گی، اور اس میں ڈسٹ وغیرہ، تنکے شرکے بہت، ان کو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے۔ صاف کر کے خود پیسیں، اس کی ڈسٹ وغیرہ نکالیں، اور ہر بیماری میں دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کی صفت ہے ملین بھی ہے، مسہل بھی ہے۔ ملین کا مطلب یہ ہے کہ انتڑیوں کو نرم کرتی ہے، پخانہ نرم کر کے لاتی ہے، اجابت پتلی ہو کے آتی ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں کھائی جائے گی تو موشن لگ جائیں گے۔ اگر کسی کو قبض ہے تو وہ مقدار زیادہ رکھ لے، اگر کسی کو قبض نہیں ہے وہ مقدار کم رکھے۔ ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق اس کا استعمال کرے، اور اس کا بھی اثر وہ جگر پر ہے، اس کا بھی مزاج گرم تر ہے، شہد کا مزاج بھی گرم تر ہے، سنا مکی کا مزاج بھی گرم تر ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بالسنا، اس سنا کو لازم پکڑو، اس کے اندر شفا ہے۔ دوسری اس کے اندر بہت بڑی صفت وہ یہ ہے کہ یہ فضلات کو خارج کرتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، سنا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم سے فضلات، گندے مادے، میل کچیل، فضلات خارج کرتی ہے۔ اور گردے کے اندر اگر فضلہ ٹھہر گیا نا تو وہ پتھری بنتا ہے، پتے کے اندر اگر فضلہ ٹھہر گیا تو وہ پتھری بنتا ہے۔ وہ پتھریاں بننے سے پہلے ہی اگر حفظ ما تقدم کے طور پر سنا استعمال کی جائے گی، پتھری نہیں بن سکتی۔ اور پھر دیکھو، اگر جلد کے اندر فضلات ٹھہر جائیں، جلد کے اندر میل کچیل ٹھہر جائے، پھنس جائے، خون کے اندر زہریلے مادے ٹھہر جائیں، میل کچیل گندگی ٹھہر جائے، جس کو پیشاب اور پخانے سے نکلنا مشکل ہو، یا انتڑیاں کمزور ہوں یا گردے کا نظام کمزور ہو، کیونکہ ساری گندگیاں خارج ہونے کے دو راستے ہیں۔ مین سیوریج پائپ جو ہے نا جسم کے اندر وہ دو ہیں، وہ پیشاب کی نالیاں، پخانے کی نالی۔ اسے سمجھو کہ اگر سیوریج کے پائپ بند ہو جائے تو کیا بنتا ہے؟ طوفان نہیں برپا ہو جاتا، کتنی گندگی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اگر قبض ہو جائے یا پیشاب بند ہو جائے، اگر پیشاب آئے تو پورا خارج نہ ہوئے، گردے میں فالٹ آ جائے، پھر گردے کی لائن میں طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر قبض ہو جائے تو اس طرح سمجھو کہ جس طرح گٹر بند ہو جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ سیوریج کے پائپ بند ہو جاتے ہیں، کیا پیچھے بنتا ہے؟ طوفان برپا ہو جاتا ہے، تو پورے خون کے اندر گندگی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر پخانہ بر وقت آ رہا ہے اور جابت ٹھیک آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی بسا اوقات کسی اور نظام کے خراب ہونے کی وجہ سے فضلات جسم کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سنا کا یہ کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا مکی کو یہ خاصیت بخشی ہے کہ یہ جسم کے اندر سے چھوٹی سی چھوٹی میل کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی باہر نکال دیتی ہے۔ ہر قسم کے فضلے کو، ہر قسم کے فضلات کو باہر نکالتی ہے، اور پھنسیاں، پھوڑے، چمبل، ددر، خارش،
کیوں ہوتی ہے؟ یہ فضلہ ہی جلد کے اندر پھنسا ہوتا ہے نا، فضلہ ہی پھنسا ہوتا ہے جلد کے اندر. وہ فضلہ پڑا وہ ٹیس مارتا ہے، خارش ہوتی ہے. اگر وہ پڑا رہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور کوئی میل لگ گئی، دوسرا ذرہ لگا، تیسرا لگا، وہ جلد کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھنسی ہے، وہ پھوڑا ہے. تو یہ صفائی نہیں ہو رہی. تو ثنا کا یہ کمال ہے کہ ثنا مکی استعمال کرنے سے وہ سارے فضلات باہر نکل آتے ہیں، جلد صاف شفاف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں کو چہرے پر چھائیاں ہوتی ہیں، کئی لوگوں کے رنگ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں کھا کے، چائے پی کے. انتہائی زیادہ چائے کے تو نقصان بے تحاشا نقصان ہے. یہ دوا تھی کسی زمانے میں جس کو لوگوں نے غذا بنا لیا ہے، اور اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے کیمیکل ہیں، سراسر نقصان ہے. اور یہ خون کے اندر گندگی بڑی پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے خشکی کی انتہائی زیادتی پیدا ہوتی ہے. اور ثنا کا کمال ہے کہ چائے کے نقصانات، تمباکو کے نقصانات، باقی چیزوں کے نقصانات جتنے بھی ہیں، ثنا مکی سب کو واش کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جلد کی تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے. اور ایک بہت بڑی مرض ہے ہیپاٹائٹس، خوفناک مرض ہیپاٹائٹس. یہ جگر میں سوزش ہو جاتی ہے نا. تو جگر کی سوزش کیوں ہوتی ہے؟ جگر کا وائرس کیوں وہاں پر چلا گیا؟ اور یہ بھی ایک قسم کی میل ہی ہے، ایک قسم کی میل ہی ہے، زہریلی بھی چیز ہی ہے جو زہر بن گئی ہے، ایک میل جو زہر بن گئی ہے. تو ثنا مکی مسلسل استعمال کرنے سے تھوڑی مقدار میں بالآخر وہ میل بھی اترنا شروع ہو جائے گی. وہ سارے کیڑے مکوڑے جسم کے اندر جہاں کہیں بھی گندے جراثیم ہیں، وہ سارے کے سارے نکلنا شروع ہو جائیں. اس کی مقدار اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کی جائے. اور کم و بیش 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 دفعہ موشن آئے. زیادہ دفعہ آ جائے، ثنا مکی کی وجہ سے زیادہ دفعہ موشن آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کمزوری ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کمزوری برداشت نہیں ہے، کام شام کرنے ہیں، اس کے لیے تو پھر گھر میں بیٹھنا چاہیے، لیکن کوئی حرج نہیں، علاج بھی جلدی ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موشن نہ آئے، مقدار تھوڑی کر لو، اتنی مقدار کرو کہ باتھ روم 2 یا 3 دفعہ آتا رہے. بس یہ روٹین بنا لی جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3457، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم، لازم ہے تم پر، لازم پکڑو. اس کا لفظی ترجمہ ہے، فعل لازم ہے، لازم پکڑو بالثنا، ثنا کو، یعنی کہ ثنا مکی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو نہ چھوڑو. یہ ہر گھر میں یہ پاؤڈر ہونا چاہیے. پتے ملتے ہیں، گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لو. ایسے کھانا مشکل ہے، حلق کو پڑتی ہے. ایسے کھانا اگر مشکل ہے، کیپسول میں پیک کر کے رکھو، بچوں کو استعمال کرو. کئی دفعہ بچے بہت شکایت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی پیٹ کی درد نہیں ختم ہوتی، ان کو قبض ہوئی ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ پیٹ کے ہر طرح کے کیڑے، اس کا علاج ثنا مکی ہے. اور پیٹ کے کیڑوں کی ہزاروں دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں. ساری دوائیوں کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا نسخہ ثنا یہ استعمال کر لو. سارے کیڑے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بڑے کیڑوں کو ملاب کہتے ہیں، کدو دانے بھی کہتے ہیں، طرح طرح کے مختلف سائزوں کے ہوتے ہیں. اور چھوٹے کیڑوں کو جراثیم کہتے ہیں، انتہائی باریک ترین جراثیم، اس کو وائرس کہتے ہیں. یہ سارے کیڑے ہیں جو میل کچیل سے، گندگی کی وجہ سے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اس سارے کے سارے جسم کی بھل صفائی کے لیے ثنا مکی زندہ باد، ثنا مکی استعمال کرو. طب نبوی کا یہ عظیم ترین نسخہ ثنا مکی، پلے باندھ لو. علیکم بالثنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثنا مکی کو پلے باندھ لو، اس کو نہ چھوڑو. کتنی قیمتی بات ہے.